بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل جو حدیث بیان ہوئی تھی اس حدیث کا پہلا حصہ کل بیان ہوا تھا، جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو میری طرف سے اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ بہت سخت حدیث ہے، اسی وجہ سے اس کے بارے میں ضروری باتیں تو آ گئی تھیں، لیکن ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ عموماً ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں علماء اور حفاظ اور قراء، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر ہی اللہ کے ولی نہ ہو تو پھر کون اللہ کا ولی ہوگا؟ تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارے واسطے پڑتے رہتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے، مساجد میں امامت خطابت کے اعتبار سے، مسائل اور پنچایتوں کے اعتبار سے، بیانات وغیرہ کے اعتبار سے، مشوروں کے اعتبار سے، جرگوں کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے مختلف چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ان کے ساتھ واسطے پڑتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے۔ ان کو اپنی طرح انسان سمجھیں لیکن اپنے سے افضل اور بہتر سمجھیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ہماری طرح انسان ہیں اور ہماری طرح ان کی ضرورتیں ہیں، اور ہماری طرح یہ کام کاج کرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ جو ضرورتیں ہماری ہیں وہ ان کی ہیں، بیوی بچے ہمارے ہیں وہ ان کے ہیں، اور اسی طرح کمانے کے محتاج ہم بھی ہیں تو یہ بھی ہیں۔ تو یہ ہماری طرح انسان ہیں لیکن ہم سے بہتر ہیں، اور ہم سے بہتر اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب اپنی کتاب اور اپنے علم کے لیے کیا ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض سے کبیرہ گناہ بھی ہو جائیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے اور ہم ان کو اس گناہ کی حالت میں دیکھ بھی لیں۔ ایسے موقع پر شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو یہ عالم ہو کر، یہ حافظ ہو کر، یہ قاری ہو کر یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ ان گناہوں میں مبتلا ہے، اس سے یہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں، میں تو اس سے بہتر ہوں تو میں اس کی قدر کیوں کروں؟ نہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فوراً اپنے ان گناہوں کو سامنے لانا ہے کہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ جب ہم اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں ان گناہوں کو حاضر کریں گے جن میں ہم مبتلا ہیں لیکن اللہ نے ہم پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، تو جب وہ گناہ ہمارے سامنے آئیں گے ہم تکبر سے بچ جائیں گے، تکبر سے اور عجب سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر گناہ سے تو نفرت کریں لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ دیکھیں نا، دنیا میں جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، کوئی فالج کا مریض ہوتا ہے، کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے، کسی کو ایگزیما ہوتا ہے۔ اب ایگزیما کتنی گندی بیماری ہے، سارا جسم اس سے گندا ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈائریا کا مریض ہوتا ہے، کسی کو وامٹنگ ہوتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر اس سے نفرت نہیں کرتا، ڈاکٹر اس سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ ذمہ داری ہے، عالم کی اور جو رہبر ہے، رہنما ہے، اس کی مثال ڈاکٹر کی ہے، روحانی ڈاکٹر کی ہے۔ اس کو بھی گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے لیکن گناہ گاروں کے بارے میں اس کو فکرمند ہونا چاہیے جبکہ وہ گناہ گار مسلمان ہو۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی عالم کو اس طرح کی کسی
معصیت میں اور کسی گناہ میں دیکھیں تو ہمارے دل میں بھی اس کی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے بھی تو دنیا میں ڈاکٹر ہیں کہ وہ خود فالج کے مریض ہیں، لیکن وہ کسی مرض کے علاج میں ماہر ہوتے ہیں، تو ہم اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ جا کے اسے علاج کراتے ہیں۔ کینسر کے مریض ہیں لیکن وہ کسی بیماری کے علاج میں ماہر ہوتے ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ ہارٹ کے وہ مریض ہوتے ہیں، اور اسی طرح آسما کے مریض ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے علاج کراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ خود بیمار ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے، لیکن میری بیماری کا علاج یہی کرے گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ تو گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں، اس کو حقیر نہ سمجھیں، جی سمجھیں کہ اللہ کا بندہ ہے، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، گناہ اس سے بھی ہوا ہے، بس اس کا گناہ میری نظروں میں آیا اور میرے گناہ کو اللہ نے اس کی نظروں سے چھپائے رکھا، بس اتنی بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے حق میں پھر دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اس گناہ سے بچایا ہے، یہ قوم کا رہنما ہے، یہ اگر بگڑ گیا تو سارا معاشرہ بگڑ جائے گا، ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی، اس کے دل میں اس گناہ کی نفرت ڈال دے اور اس کو اس سے بچا دے۔ اس کے حق میں پھر دعا کریں۔ اور آخری بات جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، آخری دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی عالم پر معاملات کے بارے میں ہمیں اعتماد نہ ہو تو اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، لیکن معاملات اس کے ساتھ نہ کریں۔ کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ معاملات نہ کریں۔ اگر قرضے کا مسئلہ ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے تو وہ معاملہ اس کے ساتھ نہ کریں۔ احترام کریں، قدر کریں، لیکن اگر اعتماد نہیں ہے تو یہ معاملہ نہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ کی بدگمانیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے بد اعتمادی کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کوئی ڈیلنگ کی اور آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ معصوم تو ہے نہیں، اگر اس کی نیت بگڑ گئی، اس نے پیسے کھا دیے یا اس کو ایسی کوئی مجبوری آ گئی کہ وہ آپ کا حق ادا نہ کر سکا اور آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، تو اس کی وجہ سے آپ سارے علماء سے بدگمان ہو جائیں گے، برزن ہو جائیں گے، سارے قاریوں سے اور سارے حافظوں سے بدگمان ہو جائیں گے، برزن ہو جائیں گے، سارے مشائخ سے آپ بدگمان اور برزن ہو جائیں گے، حالانکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر یہ اعتماد نہ ہو تو یہ معاملات اس کے ساتھ نہ کریں۔ اور آخری بات، یہ عموماً ان لوگوں کے لیے جو یا تو مدارس میں مہتمم ہیں، ناظم ہیں، یا مکاتب میں ہیڈ ٹیچر ہیں، ناظم ہیں، پرنسپل ہیں، اور یا مساجد کی منتظمہ کمیٹی کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے معاملات چونکہ اپنے استادوں کے ساتھ اور اپنے اماموں کے ساتھ بہت زیادہ آتے ہیں، ایسے موقع پر شروع سے ہی اپنے معاملات صاف رکھیں۔ اگر آپ نے کسی کو امام رکھنا ہے، کسی کو استاد رکھنا ہے، کسی کو کوئی عہدہ دینا ہے، تو شروع میں جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں، اور اس کے بدلے میں جو آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیں، اور یہ رائٹنگ میں ہو تاکہ آئندہ نہ آپ کو پریشانی ہو نہ اس کو پریشانی ہو۔ جب شروع سے آپ کے یہ معاملات صاف ہوں گے تو آئندہ جا کر پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اگر شروع سے باتیں اس کی طرف سے بھی گول مول ہوں اور آپ کی طرف سے بھی گول مول ہوں تو پھر یہاں پر بھی بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ ہماری نسلوں پر پھر اچھا نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے جن مساجد میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہے یا جن مدارس میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہے، اور وہاں پر اپنے ملازمین کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، انتظامیہ کی طرف سے یا محتمموں کی طرف سے یا ناظموں کی طرف سے یا سپروائزر وغیرہ کی طرف سے، جس کی طرف سے بھی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، عموماً اس انسان کی نسلیں دینی لحاظ سے اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ نازک چیز ہے۔ یہ مناصب دونوں، امامت، خطابت اور استادی کا منصب، یہ بھی بہت زیادہ نازک ہے، اور انتظام کا منصب یہ بھی بہت زیادہ نازک ہے۔ اس میں شروع سے ہی اس طرح کے معاملات رکھیں کہ ناگواریاں بھی نہ ہوں، ناراضگیاں بھی نہ ہوں، غلط فہمیاں بھی نہ ہوں، اور آپس میں اختلافات بھی نہ ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا وقار، یہ چیزیں آپس میں ہوں تو معاملات پھر بہت اچھے چلتے ہیں۔
یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے اس کے ضمن میں ذکر کر دی۔ ارادہ تو اگلے حصے کے درس کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ذہن میں ڈال دیں، اور یہ آج کل کی ہماری ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہم، چونکہ ہمارے ہاتھ میں انتظام ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، چونکہ ہمارے ہاتھ میں جب انتظام ہے اور ہم نے انتظام چلانا ہے، تو ہم نے اگر استاد رکھنا ہے تو ایسے بندے کو استاد رکھنا ہے جو ہمارے بچوں کو صرف قرآن نہ پڑھائے بلکہ ان کی اخلاقی تربیت بھی کرے۔ ہم نے ایسے بندے کو استاد رکھنا ہے کہ جس کا اپنا عمل سنت کے مطابق ہو، وہ خود آزاد خیال نہ ہو۔ ہم نے ایسے بندے کو استاد رکھنا ہے جس کے سر کے بال، جس کی داڑھی کے بال، جس کا لباس وہ سنت کے مطابق ہو، اور جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہو، جو دینی لحاظ سے ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل بن سکے۔ وہاں پر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر ہم نے فلاں کو رکھا تو تنخواہ کم دینی پڑے گی، کچھ بچت ہو جائے گی، اور اگر اس کو رکھا تو اس کو زیادہ تنخواہ دینی پڑے گی تو بچت نہیں ہوگی۔ نہیں، اگر اس کی وجہ سے ہماری نسلیں بچ جاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے، ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ، ہمارا مکتب، یہ ان تینوں کی کامیابی ہے، یہ ہماری نسلوں کی کامیابی ہے، اور یہ آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اس ظاہری نقصان کو ہم نے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ آخرت کے معاملات کو سامنے رکھنا ہے۔ تو اچھے سے اچھے بندے کا اپنی طرف سے انتخاب کرنا ہے، اور معاملات شروع میں صاف رکھنے ہیں تاکہ اس طرح کی پریشانیاں نہ آئیں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہماری نسلیں ہیں، سیدھی سادی بات۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہماری نسلیں ہیں۔ اگر ہماری نسلیں قوم کی خدمت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہوں تو یہ فائدے کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان کا سودا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری، آپ کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی، آپ کے خاندان کی ہے، پہلے جا کے ان کو تبلیغ کریں۔ جب وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی، اس کے بعد حکم دیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ جا کے کہہ دو کہ اے لوگوں، مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو پہلے اپنے خاندان کی ذمہ داری دی گئی اور بعد میں تمام لوگوں کی ذمہ داری گئی، یہ ترتیب ہے۔ تو انسان کی دینداری اس کے اپنے بدن سے، پھر اس کے اپنے گھر سے، پھر اس کی نسلوں سے، پھر اس کے خاندان سے شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ باہر جاتی ہے۔ یہ ترتیب ہے، اور اس ترتیب پر انسان محنت کا اور کوشش کا مکلف ہے۔ اور باقی 100% نتیجہ تو پیغمبروں کو نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم محنت کے مکلف ہیں، اور اتنی محنت کے مکلف ہیں کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہ جائے بس، اور قیامت کے دن ہماری گردن بچ جائے اور ہمارا معاملہ صاف ہو، اور اس کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ یہ چند باتیں جو بہت زیادہ ضروری تھیں تو یہ میں نے عرض کر دی۔ اصل بنیادی مقصد تو عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔